آج ہماری زندگی میں ہیں، ہمیں پسند ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کو نہیں پسند ہے۔ میرے عزیزو بدلو بدلو اپنی زندگی کو۔ نعرہ لگا رہے ہو لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان دے دیں گے۔ نہیں نہیں، جھوٹا وعدہ نہیں، حضور سے بھی جھوٹا وعدہ کرو گے، عہد وفا نہیں کرو گے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہاری جوانی بہت بڑا سرمایہ ہے، ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ دستک دے دے۔ آج کتنے جوان ہیں جن سے ہماری مسجد کے امام اور علماء کہتے ہیں آؤ گناہ سے توبہ کر لو، کہتے ہیں نہیں نہیں 25 سال کی جوانی ہے، ابھی 60-70 سال زندہ رہنا ہے، بڑھاپا آئے گا اس وقت ہم توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھنا یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھو گے۔ جوانی میں بھی موت آتی ہے، بچپن میں بھی موت آتی ہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ سے بچے پیدا بھی نہیں ہوتے ہیں، وہاں بھی موت آتی ہے۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں دنیا کا عظیم الشان بادشاہ، دنیا جسے سکندر ذوالقرنین کے نام سے جانتی ہے، جب دنیا سے گئی ہے نصیحت اور وصیت کر کے جا رہی ہے مرنے کے بعد کفن سے میرے ہاتھ باہر نکال دینا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا لوگ ہی سمجھتے ہیں جو زیادہ پیسوں والا ہے اس کی شان زیادہ ہے، نہیں میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال کے شہر میں گھمانا تاکہ دنیا کا ہر غرور کرنے والا جان لے دیکھ لو بادشاہ وقت بھی جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں بدلو اپنے انداز کو، اترانا نہیں ہے، غرور نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، ہمیں مصطفیٰ کا غلام بننا ہے، اور مصطفیٰ کے غلام غرور والے نہیں ہوتے ہیں، تکبر والے نہیں ہوتے ہیں، ان کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، ان کے لہجے میں محبت ہوتی ہے، ان کے لہجے میں سادگی ہوتی ہے، ان کے لہجے کو دوسرے والے جو دیکھتے ہیں وہ بھی اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا روم کی سرزمین ہے، ہمارے 3 نوجوان ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، میں بہت جلدی اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، آپ کے مزاج کے مطابق تھوڑی سی دیر بس۔ 3 نوجوان عیسائیوں نے گرفتار کیا، لے گئے اپنے بادشاہ کے پاس، اس نے کہا اسلام چھوڑ دو، عیسائی مذہب کو قبول کر لو ورنہ تمہاری جان جائے گی۔ ان تینوں بھائیوں نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، ہاتھ سے حضور کا دامن نہ چھوٹے گا۔ بہت سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کے بعد کہا اپنے وزیروں سے زیتون کا تیل منگایا جائے، رکھا جائے اور اس زیتون کے تیل کو گرم کیا جائے، اور جب زیتون کا تیل گرم ہو جائے تو ان تینوں بھائیوں کو ایک ایک کر کے زیتون کے تیل میں ڈال دیا جائے۔ اگر یہ بات ہماری نگاہوں کے سامنے کی ہوتی تو ہم میں سے کتنے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے، کتنے لوگ وہاں رشوت قبول کر لیتے، کتنے لوگ اپنا دین چھوڑ دیتے، کتنے لوگ اسلام سے پھر جاتے، کتنے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے۔ مگر وہ جانتے تھے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مرتے ہیں وہ حقیقت میں زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کی ضمانت تو اللہ قرآن میں لیتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے دین کے لیے مارے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ غور کیجئے، تیل گرم کیا گیا، سارے لوگ موجود ہیں، بلایا، بڑے بھائی کو ڈالا، مگر چھوٹے بھائی نے منت نہیں کی، دین نہیں بدلا، گھبرایا نہیں، خوف نہیں کیا، دوسرے بھائی کو بھی ڈالا۔ دونوں بھائی زیتون کے تیل میں تھوڑی سی تکلیف کے بعد جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ایک بھائی بالکل نوجوان، ایک وزیر نے کہا چھوڑ دیجئے اس کو، ابھی زیادہ دین میں پختہ نہیں ہے، میں تھوڑے سے دن میں اس کا جو ہے ایمان ادھر سے ادھر کر دوں گا، چھوڑ دیجئے۔ لے گئے اپنے گھر، لے جا کے روم میں بند کر دیا، اپنی جوان بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی تیرے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے شہر کے لوگ بے چین و بے قرار رہتے ہیں، ایک زمانے سے تو نے کوئی کام نہ کیا، آج ایک بہت بڑی ذمہ داری تجھے دی جاتی ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے میں نے روم میں لا کے ایک کلمہ پڑھنے والا جوان بند کر دیا ہے، اب تیری ذمہ داری صرف اتنی ہے جا کے حسن و جمال شراب و شباب کے نشے میں اس کے ایمان کو متزلزل کر دے۔ تیار ہوئی رات کے اندھیرے میں اس جوان کے سامنے جا کے بیٹھ گئی، کہا ہو میری قوم کے جوانوں، رات کے 3 بجے تمہارے کانوں
کانوں پر غیر محرم لڑکیوں سے فون لگے رہتے کانوں پر، حیا نہیں آتی ہے تمہیں ذرے کے برابر؟ یاد رکھنا زنا ہے، زنا یہ زنا کا حصہ ہے۔ جس قوم کے اندر زنا شامل ہو جائے وہ قوم کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ جس قوم کے جوان زنا کے عادی ہو جائیں وہ کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تمہیں حیا بھی نہیں آئی ذرے کے برابر۔ ایک غریب کی جوان بیٹی جس سے تمہارا عشق لڑائی کا ماحول چل رہا ہے، غور تو کرو، کیا تمہارے گھر میں جوان بیٹی نہیں؟ کیا تمہارے گھر میں جوان بہن نہیں؟ کیا تمہارے گھر میں ماں نہیں ہے جو کسی غریب کی بیٹی کے اوپر تم نے نظر بنائی ہوئی ہے؟ اسلام اس چیز کو ناجائز و حرام کہتا ہے، زنا کا ایک حصہ ہے۔ میری قوم کے جوان کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا جو موجودہ دور میں تم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کیا۔ وہ لڑکی آئی ہے رات کے اندھیرے میں، اس جوان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے تاکہ وہ اسلام سے دور ہو جائے۔ پوری رات گزر گئی ہے مگر اس جوان نے ایک نظر اٹھا کے اس لڑکی کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ دیکھو مسلمانوں، تمہاری تاریخ کیا تھی؟ کہاں جا رہے ہو؟ کون سے نشے میں ڈوبے ہو؟ شراب و شباب میں، تھوڑی دیر کی لذت میں، تھوڑی دیر کے مزے میں؟ خدا نے تمہیں عیاشیوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یاد رکھنا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، دنیا کا کوئی بندہ مومن ایک قدم اس وقت تک بڑھا نہ سکے گا جب تک کہ زندگی کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، جوانی کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، دولت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ جوانی کہاں گزاری ہے، دولت کہاں سے کمائی، کہاں خرچ کی ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ دیکھو پوری رات گزر گئی ہے مگر اس مصطفیٰ کے عاشق نے اس لڑکی کی طرف ایک نظر نہیں دیکھا۔ دن کا اجالا نکلا، دوڑتی آئی اپنے والد کے پاس۔ باپ خوش تھا کہ شاید میرا کام ہو گیا ہوگا، میری بیٹی نے اپنا کام کر دیا ہوگا۔ کہا بیٹی کام ہو گیا؟ کہا نہیں، شاید آج کوئی خاص عبادت کی رات تھی۔ کوئی بات نہیں، دوسری رات۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں 10 دن